سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. شروعات اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ذکر سے کی. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا. فرعون نے زمین میں تکبر سے کام لیا اور زمین میں لوگوں کو اس نے بٹوارا کر دیا. اس نے لوگوں کے گروہ بانٹ دیے, اس نے لوگوں کو بانٹ کر کے کمزور کر دیا. یستضعف طائفۃ منہم, اور اس نے بنی اسرائیل کو اتنا دبا کر کے رکھا کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم, وہ ان کے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا, ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. یعنی فرعون کتنا بڑا اسٹوپڈ تھا. اس کے دربار میں کسی منجم نے, کسی جو جیوتشی ہوتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مستقبل کی باتیں جانتے ہیں, تو کسی نجومی نے یہ فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آگے چل کر کے تمہاری حکومت ختم کرے گا, تمہیں ختم کرے گا. تو فرعون نے اس ڈر سے حکم دے دیا کہ جتنے بچے پیدا ہوتے چلے جائیں ان کو قتل کر دو. لڑکا اگر پیدا ہو رہا ہے قتل کر دو. یہ فرعون نے آرڈر دے دیا. اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگر واقعی میں ایسا انسان پیدا ہونے والا ہے تو میرے قتل کرنے کے فرمان کے باوجود بھی وہ پیدا ہو جائے گا, بچ جائے گا. اور اگر یہ بات غلط ہے, ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے, تو بچوں کو قتل کروانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. لیکن اتنا بڑا احمق تھا, اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرانے کا آرڈر دے دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فرعون نے ایک طبقے کو, ایک جماعت کو, ایک گروہ کو دبا کر کے رکھا تھا. ان کے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا, ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا, اور ہم انہی کمزور لوگوں پر اپنا احسان کرنا چاہتے تھے, انہی بنی اسرائیل کے اوپر ہم احسان کرنا چاہتے تھے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, ہم ان کو زمین میں اقتدار دینا چاہتے تھے, ہم انہیں لوگوں کا پیشوا بنانا چاہتے تھے, ہم انہیں آگے آنے والا وارث بنانا چاہتے تھے. بنی اسرائیل اللہ کی وہ قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کتنا نوازا تھا, کتنے نبی آئے اس قوم کے اندر, اس قوم کے اندر کتنے بادشاہ آئے. حضرت موسیٰ اسی قوم سے آئے, حضرت سلیمان اسی قوم میں آئے, حضرت داؤد اسی قوم میں آئے, کتنے نبیوں کا سلسلہ اسی قوم کے اندر آیا. بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ ان کی ایک حضرت اسحاق سے جو نسل چلی تھی, جو بنی اسرائیل تھی. حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے, یعقوب کے 12 بیٹے تھے, انہی 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے. تو حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے سب بنی اسرائیل سے آئے, اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسماعیل میں سے آئے. اور یہودی اسی لیے بہت حسد کرتے تھے اللہ کے نبی سے, وہ یہ ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے کہ آخری نبی بنی اسماعیل سے کیسے آ گیا, بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس بنی اسرائیل کو فرعون نے دبا کر کے رکھا تھا اسے ہم اقتدار دینا چاہتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کیسے موسیٰ کی حفاظت کرتا ہے ذرا دیکھیے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو موسیٰ کو دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, اور جب تم کو یہ ڈر لگے کہ فرعون کے آدمی تیرے گھر پہنچنے والے ہیں, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, تو پانی میں ڈال دے, پانی میں ڈال دے. کسی صندوق میں رکھے, کسی باکس میں, کسی بکیٹ میں رکھے, تو موسیٰ کو ڈال دے, دریا میں ڈال دے. اور اے موسیٰ کی ماں تو ڈر مت. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, تو ڈر مت, تو غم نہ کر. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ, ہم تیرا بچہ بھی تجھے لوٹائیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور اسے رسول بنانے والے ہیں. تیرے بچے کو ہم رسول بنائیں گے. دنیا کے بڑے بڑے 5 پیغمبروں میں تیرے بیٹے موسیٰ کا نام آئے گا. تیرا بیٹا صرف عام رسول نہیں, اولو العزم رسولوں میں سے تیرا بیٹا بنے. اس لیے گھبرا مت, تو اپنے بچے کو پانی میں ڈال دے. ہائے ہائے, ایک ماں کا کلیجہ جانتا ہے بچے کے تعلق سے ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے. موسیٰ کی ماں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے حضرت موسیٰ کو ڈال دیتی ہیں پانی میں. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ, موسیٰ کو اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا,
تاکہ آگے چل کر کے موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے پریشانی کا ذریعہ بن جائے، ان کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن جائے۔ ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، فرعون بڑا اپنے آپ کو جینیس سمجھتا تھا، اس کا جو درباری تھا حامان وہ اپنے آپ کو بڑا جینیس سمجھتا تھا، لیکن آج فرعون سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا وہ صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچا اور نوکرانیوں نے، لونڈیوں نے جب اس بکٹ کو کھولا، اس صندوق کو کھولا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تو فرعون کی جو بیوی تھی جو بعد میں ایمان بھی لائی تھی، ان کا نام آسیہ تھا، انہوں نے بچے کو دیکھا۔ وقالت امرأۃ فرعون لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، فرعون کی بیوی نے کہا ہے فرعون سارے بچوں کو تو نے قتل کروانے کا آرڈر دے دیا ہے، مگر اس بچے کو تو قتل نہ کر، لا تقتلوه، اس کو قتل نہ کرنا، اس کو مارنا نہیں، ہم بے اولاد لوگ ہیں، ہمارے گھر میں بیٹا نہیں ہے، عسى ان ينفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ بیٹا آگے چل کر کے ہمارے کام آئے، او نتخذه ولدا، یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں۔ وہم لا یشعرون، اور فرعون کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ فرعون مان گیا اپنی بیوی کی بات، فرعون اتنا بڑا ظالم تھا، بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، مگر بیوی کی بات مان گیا۔ آج ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں، بڑے جینیس ہیں، مگر بیوی کی جائز بات بھی نہیں مانتے، بیوی کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ اس کی بات مانی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فرعون سے بھی بڑے ظالم ہیں۔ فرعون جتنا بڑا بھی ظالم تھا، کم سے کم اتنی اس کے دل میں اتنی تو سافٹ کارنر اتنا تو تھا کہ وہ اپنی بیوی کی بات مان گیا، کہا ٹھیک ہے چلو ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ اب ادھر فرعون کے دربار میں موسیٰ پہنچے، ادھر موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو رہا ہے، اور کتنا بے قرار ہے، قرآن کریم موسیٰ کی ماں کے دل کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ کی ماں کا دل بالکل خالی ہو رہا تھا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا موسیٰ کی ماں غمگین تھی، موسیٰ کی ماں پریشان تھی، اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ کی ماں کا دل بلینک ہو گیا تھا، اس دل میں اتنا غم تھا، اتنی بے قراری تھی، اتنی بے چینی تھی، ایسا لگ رہا تھا دل میں کچھ بچا ہی نہیں، دل خالی ہو گیا تھا۔ عربی زبان میں جب غم کی اور صدمے کی کیفیت کو بیان کرنے کا ایکسٹریم لیول بیان کرنا ہو تو اس موقع پر یہ لفظ لاتے ہیں۔ موسیٰ کی ماں کا دل فارغ، فارغ مینس بلینک، موسیٰ کی ماں کا دل بلینک ہو گیا، خالی ہو گیا، بے قرار ہو گیا۔ اور اللہ کہتا ہے وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، اگر ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تو موسیٰ کی ماں اتنی بے چین ہو چکی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بتا دیتی کہ میرا ہی بچہ صندوق میں گیا ہے۔ موسیٰ کی ماں کے دل کو ہم نے سہارا دیا، ورنہ یہ بھید کھول دیتی اور مسئلہ مشکل کھڑی ہو جاتی، پریشانی پیدا ہو جاتی۔ ایک عورت کے جذبات، ایک ماں کی ممتا کو قرآن بیان کر رہا ہے، موسیٰ کی ماں کے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ وقالت لأختہ قصیہ، اور موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ تو اس کا پیچھا کر، فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، موسیٰ کی بہن دور سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی کہ بھائی کہاں کہاں جا رہا ہے۔ زندگی میں بہن کا ہونا بھی بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ موسیٰ کی بہن موسیٰ کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، میرا بھائی کہاں جا رہا ہے۔ جن گھروں میں بہنیں نہ ہوں وہ گھر بڑے ادھورے لگتے ہیں۔ بھائیوں کو بہنوں کا پیار ملنا بھی بہت ضروری ہے، موسیٰ کو بہن کا بھی پیار ملا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن پیچھا کرتے کرتے پہنچی فرعون کے محل کے پاس۔ اب وہاں جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ طے ہو گیا کہ اب اس کی پرورش کرنا ہے، تو اب ان کو دودھ پلانے کا معاملہ آیا، تو علاقے کی جو دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی تھیں، انائیں جن کو بولا جاتا تھا، ان کو بلایا گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار ہوئے۔ اللہ کی یہ عجیب و غریب قدرت تھی۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِن قَبْلُ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کے اوپر تمام عورتوں کا دودھ حرام کر دیا۔ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا
کہ اگر آپ لوگ مناسب سمجھے تو ایک فیملی ہے، مجھے امید ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ موسیٰ کی بہن اپنی ماں کو لے کے چلی آئی، اور موسیٰ جیسے ہی اپنی ماں کی گود میں پہنچے، موسیٰ روتے ہوئے موسیٰ چپ ہو گئے، ان کے رونے کی آواز بند ہو گئی، اور موسیٰ کی بہن نے کہا کہ ہم اس بچے کی پرورش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فرددناہ الی امہ، اے موسیٰ کی ماں تو ڈرتی تھی اپنے بچے سے، دیکھ تیرا بچہ اسی دشمن کے گھر سے تیری گود میں واپس آ گیا۔ فرددناہ الی امہ، آج تیرا بچہ تیری گود میں بھی آ گیا، تو پرورش بھی کرے گی، اور اس کی پرورش کرنے کا تجھے پیسہ بھی ملے گا، تجھے اس کی تنخواہ بھی ملے گی، سیلری بھی ملے گی۔ فرددناہ الی امہ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو لوٹا دیا، کئی تقر عینھا ولا تحزنا، تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے اور موسیٰ کی ماں کا غم دور ہو جائے، وَتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور موسیٰ کی ماں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اللہ کے وعدوں کو سمجھتے نہیں۔ اللہ کیسے اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا موسیٰ کی ماں سے، ہم تجھے لوٹائیں گے، تو کیسے لوٹا دیا؟ اب بہرحال موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پاتے ہیں، فرعون ان کے اوپر پیسہ خرچ کر کے ان کو پالتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اب جب جوان ہوئے تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام محل سے نکلے، یہ دوپہر کا ٹائم تھا، لوگوں کے آرام کا ٹائم تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، اور ایک آدمی مصر کا تھا، قبطی تھا۔ تو دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، تو قبطی نے مصری کو، بنی اسرائیلی کو مارا، یعنی قبطی نے اس آدمی کو مارا جو موسیٰ کی قوم کا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ سے مدد طلب کی، فَوَقَذَهُ موسیٰ، حضرت موسیٰ نے اس کو گھونسا مارا، اس کو ایک پنچ مارا، فَقَضَى عَلَيْهِ، اور موسیٰ کا مکہ ایسا تھا وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جان سے مارنے کے ارادے سے نہیں مارا تھا، مگر ان کے مکے میں اتنا دم تھا، انہوں نے اسے مارا اور وہ مر گیا، وہیں پر آن دا اسپاٹ وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، قال ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کا کام کیسے ہو گیا مجھ سے، انہ عدو مضل مبین، شیطان تو بہت بڑا دشمن ہے اور انسان کو بھٹکانے والا ہے۔ ایک سبق یہ ملا کہ نوجوان تھوڑا جم وم جایا کرے، یہ ماوا گٹکا کم کھائے، تھوڑا اپنے مکے کو مضبوط کرے، موسیٰ والا مکہ اپنے اندر پیدا کرے، تاکہ اگر کبھی مشکل حالات آ جائیں تو سامنے دشمن کا سامنا کر سکے۔ آج ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ گٹکا کھا رہا ہے، اور بعض تو ماشاءاللہ اتنے شوقین ہیں کہ ادھر سحری کھاتے ہیں، ادھر جو ہے جب تک گٹکا نہ کھائیں ان کی سحری مکمل نہیں ہوتی، ادھر افطار کرتے، نماز بعد میں پڑھنے جاتے، پہلے سگریٹ اور گٹکے کی دکان پر دوڑتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ گٹکا کھانے سے آپ موسیٰ والا مکہ تو نہیں پیدا کر سکتے، گٹکا اور سگریٹ اور یہ نشے کی چیزیں آپ کو کمزور کریں گی، آپ مضبوط بنیے، موسیٰ علیہ السلام کے جیسے بنیے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ارادتاً نہیں مارا تھا، مر گیا۔ اب احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا۔ قال رب انی ظلمت نفسی، کہا اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے۔ غلطی ہو تو اپنے گناہ کا اقرار کرو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے ہم کو سبق دیا۔ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں مارا، لیکن پھر بھی احساس ہے کہ مجھ سے غلط کام ہو گیا، مرڈر ہو گیا مجھ سے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا ہے، یہ قتل ہو گیا مجھ سے، مجھے معاف کر۔ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، اب ڈرے ہوئے ہیں، حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ اگلے دن پھر نکلے، اگلے دن پھر وہی آدمی جس کی کل انہوں نے مدد کی تھی، جو اسرائیلی تھا، آج پھر کسی اور سے لڑ رہا تھا، اور پھر موسیٰ کو دیکھ کر کے آواز دیا کہ اے موسیٰ مجھے ذرا بچائیے اس سے۔ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، حضرت موسیٰ نے کہا تو بہت بڑا سرکش ہے، تو بہت بڑا سرکش ہے، تو ہی فسادی ہے، کل بھی تو کسی سے لڑ رہا تھا، آج بھی تو لڑ رہا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مکہ لہرایا اور آگے بڑھے، تو اس اسرائیلی کو لگا، موسیٰ علیہ السلام تو اس مصری کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے جو اس سے لڑ رہا تھا اسرائیلی سے، لیکن اسرائیلی کو لگا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ مکہ میرے ہی اوپر چلا دے، آج مجھے مار دیں۔ تو اس نے کہا یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اے موسیٰ کیا تم مجھے قتل کر دینا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک انسان کو قتل کر دیا تھا؟
ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، اے موسیٰ تم تو زمین میں سرکش ہونا چاہتے ہو، تم تو زمین میں پاورفل ہونا چاہتے ہو، وما تريد ان تكون من المصلحين، تم تو اصلاح کرنے والے نہیں ہونا چاہتے ہو، تم مصلح نہیں ہونا چاہتے، تم تو جبار ہونا چاہتے ہو، سرکش ہونا چاہتے ہو۔ تو اس اسرائیلی نے پول کھول دی اور اس قبطی کے سامنے یہ بتا دیا کہ موسیٰ نے کل ایک انسان کو قتل کیا تھا۔ اب یہ بات پہنچ گئی فرعون تک اور فرعون کے درباریوں تک۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور بڑی پرابلم میں پھنس گئے۔ قرآن کہتا ہے شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ، اے موسیٰ سرداروں میں مشورہ چل رہا ہے، تمہیں قتل کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، فَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، اے موسیٰ جتنی جلدی ہو سکے تم مصر سے نکل جاؤ، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، تمہارا بھلا اسی میں تم مصر سے نکل جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل پڑے، کہاں جانا ہے پتہ نہیں، منزل کا پتہ نہیں، لیکن جان بچا کر کے ڈر کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے۔ اتفاق سے موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا راستہ پکڑا، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، انہوں نے مصر سے کئی 100 کلومیٹر دور مدین کا جب راستہ پکڑا، قَالَ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے صحیح راستہ دکھائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سینکڑوں کلومیٹر کا دور بیچارے پیدل بھاگتے بھاگتے طے کر رہے ہیں، سواری کا انتظام بھی نہیں ہے۔ مدین پہنچے، جب مدین پہنچے تو مدین میں ایک پانی کا چشمہ تھا، ایک پانی کا کنواں تھا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اپنے اونٹ کو، اپنے بکرا بکری کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ، اور لوگوں کی لائن لگی ہے اور لائن سے الگ 2 عورتیں کھڑی ہیں اپنے جانوروں کو لے کر کے، 2 عورتیں لائن سے الگ کھڑی ہیں۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، موسیٰ نے ان دونوں لڑکیوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے، تم لائن سے الگ کیوں کھڑی ہو؟ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، دونوں لڑکیوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے جانوروں کو تب تک پانی نہیں پلائیں گے جب تک یہ مردوں کی لائن ختم نہیں ہو جاتی ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم مردوں کی لائن میں جا کر کے لگیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا سبق ہے عورتوں کے لیے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ وہ دونوں لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم مردوں کی لائن میں نہیں لگیں گے، ہم الگ ہیں، جب مردوں کی لائن ختم ہو جائے گی تب اپنے جانوروں کو ہم پانی پلائیں گے، اور یہ کام ہمارا نہیں ہے، جانوروں کو پانی پلانے کا کام ہمارا نہیں، یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، باپ چل کے نہیں آ سکتا، کوئی بھائی نہیں ہمارے گھر میں، کوئی جینٹس نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، اس لیے ہم کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تھکے ہارے ہیں، لمبا سفر کر کے آئے ہیں، دیکھا بیچاری یہ دونوں لڑکیاں پریشان ہیں، لمبی لائن لگی ہے، پتہ نہیں کب لائن ختم ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پکڑا، لائن کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، اور کنویں کا بہت بڑا پتھر تھا کنویں کے اوپر، اس پتھر کو کئی لوگ مل کے اٹھاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اتنے پاورفل تھے، انہوں نے پتھر کو ہٹایا، پانی نکالا، جانوروں کو پانی پلایا، اور وہ جانور ان دونوں لڑکیوں کے حوالے کر دیے۔ بس مسلمان کا کام ہوتا ہے لوگوں کے کام آنا۔ لاک ڈاؤن میں ہم نے بغیر مذہب و مسلک کی تفریق کے لوگوں کو راشن پہنچائے مسلمانوں نے، اور پانی پلایا مزدوروں کو جو لوٹ رہے تھے اپنے گھروں کو۔ یہ الگ بات ہے کہ جن کو ہم نے پانی پلایا اور جن کے ساتھ ہم نے مدد کی، آج وہی اتنے احسان فراموش ہو گئے کہ آج سوشل میڈیا پر جب مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلنے کے ویڈیوز آ رہے ہیں تو ہمارے برادران وطن اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جو اس پر ہنس رہی ہے اور خوشی منا رہی ہے اور کہہ رہی بہت اچھا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ تو وہی بات ہے کہ ہم کسی کے ساتھ احسان کریں اور جو ہماری تھالی میں کھا رہا ہے وہ ہماری تھالی میں سوراخ کرے، وہ معاملہ ہے۔ لیکن بہرحال مسلمان اس لیے کسی کے ساتھ احسان نہیں کرتا کہ سامنے والا ہمارے احسان کا بدلہ دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سنت بھی یہی ہے، انہوں نے دونوں لڑکیوں کی مدد کی، لڑکیوں کے شکریہ اور تھینک یو کا بھی انتظار نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ ارے میں بہت بھوکا ہوں، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، رہنے کو چھت نہیں ہے میرے سر پر، تمہارے گھر میں اگر رہنے کی گنجائش ہو، کھانے پینے کی گنجائش ہو تو کچھ مجھ کو کھلا، تو کوئی مطالبہ نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں۔
فسقا لہما، دونوں لڑکیوں کی مدد کی، ان کے جانوروں کو پانی پلایا. ثم تولی الی الظل، پھر موسیٰ علیہ السلام پیڑ کے نیچے، سائے کے نیچے میں آ کر بیٹھ گئے. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، میں تیرے فضل و کرم کا محتاج ہوں. اے اللہ تو مجھے بھلائی عطا فرما دے، میں تیرے خیر کا محتاج ہوں. موسیٰ نے کھانا نہیں مانگا، موسیٰ نے پانی نہیں مانگا، موسیٰ نے مکان نہیں مانگا، موسیٰ نے مانگا تو کیا مانگا؟ رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو جو بھی بھلائی میرے اوپر نازل کرے گا میں اس کا فقیر ہوں، میں محتاج ہوں تیرے کرم کا، تیری بھلائی کا. کسی مجبور کی مدد کر کے دعا کرو، دعا فوراً قبول ہوگی. کسی بے سہارا کے کام آ جاؤ اور پھر دعا کرو، دیکھو دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. موسیٰ نے دونوں لڑکیوں کی مدد کی اور یہ دعا کی. ابھی دعا کرنے ابھی موسیٰ نے ہاتھ بھی نہیں گرائے ہیں. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چلتے ہوئے آئی. جو دونوں بہنیں تھیں، دونوں بہنوں میں سے ایک بہن چلتے ہوئے آئی. اب قرآن کریم میں اس لڑکی کا نام نہیں لکھا ہے، وہ خوبصورت تھی کہ نہیں تھی یہ بھی نہیں لکھا ہے، لیکن قرآن میں ایک بات لکھی ہے کہ جب وہ چل رہی تھی تو بہت شرما کے چل رہی. تمشی علی استحیاء، وہ ایسے چل رہی تھی جیسے شرم و حیا کے اوپر پیر رکھ کے چل رہی. ایک عورت کی چال، اس کے چلنے کا انداز اس کے کیریکٹر کو انڈیکیٹ کرتا ہے. ایک عورت کی چال سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ با حیا ہے یا بے حیا ہے، اس کا کیریکٹر کیسا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لڑکی جو آ رہی ہے، قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء، وہ شرم و حیا کے اوپر چل کے آ رہی تھی. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہنے لگی اے موسیٰ کا نام تو جانتی نہیں تھی، کہنے لگی جناب میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، ہمارے والد اس کا کچھ بدلہ آپ کو دینا چاہتے ہیں، کچھ اجرت دینا چاہتے ہیں. اس سے یہ سبق ملا کہ اگر کوئی فری میں آپ کا کام کر رہا ہے، کوئی آپ کو فری سروس دے رہا ہے، تو آپ اپنی خوشی سے اس کو کچھ اس کا بدلہ دے دیں. اگر کوئی بیچارہ فری میں کوئی کام کر رہا ہے تو موقع کا فائدہ نہ اٹھائیں. موسیٰ علیہ السلام نے ڈیمانڈ نہیں کی، مگر لڑکیوں کے جو والد تھے حضرت شعیب، ان کو لگا کہ نہیں یہ نوجوان اس نے ہمارے لڑکیوں کے ساتھ احسان کیا ہے، مجھے کچھ بدلہ نہیں. کہا جاؤ بلا کے لاؤ اس کو. اب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے گھر پہنچے اور حضرت شعیب کو پورا واقعہ اپنا سنایا. حضرت شعیب نے کہا لا تخف، ڈرو مت، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم لوگوں سے بچ چکے ہو. یہ ایریا فرعون کی کسٹڈی میں نہیں آتا ہے، فرعون کی حکومت میں نہیں آتا ہے، یہاں پر تمہارا کوئی بال باقا نہیں کرے گا، تم سیف ہو. اب اس کے بعد دونوں بہنوں میں سے ایک بہن نے کہا کہ ابا جان اگر مناسب سمجھیں تو یہ نوجوان سیدھا سادہ بھی لگ رہا ہے، شریف بھی لگ رہا ہے، اس کو کچھ پیسہ دے کر کے، یہ بھی پردیسی ہے، اس کے پاس رہنے کو گھر بھی نہیں ہے، اس کو مزدوری پر رکھ لیجئے، اس کو مزدوری پر رکھ لیجئے، کچھ سیلری اس کی فکس کر دیجئے. ہم دونوں بہنوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، سارے کام کرنے ہمیں جانا پڑتا ہے، یہ نوجوان جو ہے یہ مضبوط بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان مزدور کے اندر دو کوالٹی ہونی چاہیے، ایک وہ طاقتور ہو اور دوسرا امانت دار ہو. یہ نوجوان طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. امانت دار کتنا تھا کہ جب لڑکی نے یہ کہا کہ چلو میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام آگے تھے. موسیٰ اگر چاہتے تو لڑکی سے کہتے تم آگے آگے چلو، پیچھے پیچھے میں چلتا ہوں، مگر موسیٰ علیہ السلام اتنے پاک دامن تھے کہ عورت آگے چلے گی اور میں پیچھے رہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ نظر کی حفاظت نہ ہو سکے. تو کہا میں آگے رہتا ہوں، تم راستہ پیچھے سے بتاؤ، میں آگے رہتا ہوں. تو لڑکی نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ امانت دار ہیں اور طاقتور ہیں. اپنے ہاتھ سے انہوں نے وہ کنویں کا ڈھکن ہٹایا تھا، اپنے ہاتھ سے پانی پلایا تھا. کہا ابا جان اگر مناسب سمجھے تو اس کو مزدوری پر رکھ لیں. لڑکی نے تو کہا تھا مزدوری پر رکھ لیں، مگر وہ جو حضرت تھے شعیب، انہوں نے حضرت موسیٰ کو دامادی کا آفر کر دیا. کہا کہ اے موسیٰ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ، تم میرے داماد بن جاؤ، تمہیں بیوی بھی مل جائے گی، گھر بھی مل جائے گا، لیکن ایک کنڈیشن ہے میری، الا ان تاجرنی 8 حجج، تمہیں 8 سال تک میرے گھر میں نوکری کرنی پڑے گی. 8 سال تک تمہیں میرے گھر میں نوکری کرنی پڑے گی.
تب میں تمہیں اپنا داماد بناؤں گا، اس شرط پر بناؤں گا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تم 8 کے بجائے 10 سال کر لو یہ کام تو تمہاری مرضی ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں اپنی طرف سے کوئی پریشر تمہارے اوپر نہیں ڈالوں گا، میری طرف سے کوئی پریشر نہیں، تم 8 کے بجائے 10 سال بھی کر سکتے۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے نیک لوگوں میں سے چاہو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ڈن، یہ بات میرے اور آپ کے بیچ میں ڈن ہو گئی، اور 8 سال اور 10 سال میں سے جو بھی مدت میں پوری کر لوں گا یہ معاملہ ایگریمنٹ ہمارے درمیان رہے گا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ ہماری اس بات پر گواہ ہے۔ اسلام میں عورت کی ویلو سمجھو، اس واقعے سے اندازہ لگاؤ کہ عورت وہ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اپنی سسرال میں 8 سال تک فری سروس دے رہے ہیں۔ آج لوگ عورت کو پانے کے لیے جہیز لیتے ہیں، نکاح کرنے کے پہلے جہیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، بھاری بھرکم کیش رقم دی جاتی ہے، کہیں کہیں زمین جائیداد دی جاتی ہے، اور لڑکا جتنا کامیاب ہو جہیز اتنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے بیوی کو حاصل کرنے کے لیے 8 سال تک اس گھر میں نوکری کی ہے۔ یہ عورت ہے، یہ عورت کی عظمت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نکاح کرنے کے لیے 8 سال اس گھر میں کام کرنا۔